الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ قرآن کریم کے اندر لائی گئی ہے، اور سورہ طٰہٰ یہ مکی صورت ہے. اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس کا 20واں نمبر ہے اور نزولی اعتبار سے 45واں. اس سورت کی ابتدا لفظ طٰہٰ سے ہوئی اور اس کو بطور علامت کے اس سورت کا نام دے دیا گیا. اس سورت کا زمانہ نزول بھی سورہ مریم کے زمانے کے قریب کا ہے، اور اس سورت کے اندر جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عرب میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. ان کے علمی اور ذہنی بلندی کی وجہ سے اور روم اور حبش کے عیسائیوں کی سلطنت کے اثر سے عربوں میں عام طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی سمجھا جاتا تھا. اس صورتحال کے بنا پر اس صورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا گیا ہے، جس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو اس کے لیے باضابطہ ڈھول پیٹ پیٹ کر کے اعلان نہیں کروایا جاتا، بلکہ نبوت اسی طرح اچانک خاموشی کے ساتھ عطا کر دی جاتی ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو خاموشی کے ساتھ نبوت ملی، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک نبوت ملنے کے اوپر اور نبوت کا اعلان کرنے کے اوپر تم کیوں پھر اپنے آپے سے باہر ہوتے ہو؟ پھر جو دین فرمایا کہ آج اللہ کے رسول پیش فرما رہے ہیں، یہی دین اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بناتے ہوئے عطا فرمایا تھا. فرمایا آج جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی دنیاوی ساز و سامان اور لاؤ لشکر کے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا عالم لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون جیسے جابر اور ظالم بادشاہ اور اس کی حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات اور مقرر ظلم کے جو ہتھ کنڈے آج اہل مکہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، کل یہی سب کچھ فرعون اور اس کے حواریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے مقابلے میں استعمال کیا تھا. تو ان تمام واقعات سے دیکھیں کہ غالب کون رہا. فرعون کس طرح اپنی ساری تدبیروں میں ناکام رہا. اس ضمن میں مسلمانوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اپنی بے سر و سامانی اور کفار مکہ کے ساز و سامان پر نہ جائیں، آخر کار کامیاب تم ہی ہوگے
اور یہ کفار ناکام اور نامراد اور مغلوب بن کر کے رہیں گے۔ پھر اس صورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان ہوا ہے، جس سے یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ جس روش پر یہ منکرین قرآن جا رہے ہیں، یہ دراصل شیطان کی پیروی ہے۔ اتفاقاً شیطان کے بہلائے میں آ جانا تو خیر ایک وقتی کمزوری ہے، جس کا علاج فوری توبہ اور رجوع الی اللہ ہے، اور یہ روش انسانیت اور بشریت کی ہے۔ غلطی پر اصرار اور ہٹ درمی اور حق کے مقابلے میں تکبر اور غرور، یہ شیطانیت ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کی لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ان منکرین حق کے مقابلے میں بے صبری نہ کریں۔ سنت اللہ یہ ہے کہ کفر اور انکار پر فوراً گرفت نہیں ہوتی، بلکہ مہلت دی جاتی ہے۔ مہلت سے منکرین فائدہ نہ اٹھائیں گے تو ان کا انجام ان لوگوں سے مختلف نہ ہوگا جو ان سے پہلے جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی، اور دونوں صورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ سورہ مریم میں اجمالی طور پر ذکر کیا گیا تھا، تو سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ فرمایا اسی طرح سورہ مریم میں آدم علیہ السلام کا صرف نام آیا تھا، جبکہ سورہ طٰہٰ کے اندر یہاں ان کا واقعہ قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اور جس طرح اس صورت میں اصول دین سے بحث کی گئی تھی، تو طٰہٰ کے اندر بھی اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ طٰہٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہاں اس کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ فرمایا اصل میں بات یہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کی تعلیم پہنچانے اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ غم ہوتا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر تسلی دی۔ یہاں پر بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے کہ جو اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض صفات کا جو ہے ذکر فرمایا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان قلبی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور وہ میری حفاظت فرمائے گا اور مجھے کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس وضاحت کے بعد گویا نمونہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کا خصوصی انتظام کس طرح سے کرتے ہیں، اس کا ذکر جو ہے وہ فرمایا گیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات اور اشارات ہیں، وہ انسانوں کو اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔
اور شاید اس تکرار میں ایک حکمت یہ بھی ہو کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جس کے مقابلے کے لیے اہل ایمان کو مستعد رکھنا ضروری ہے۔ یہاں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے لے کر کے 98 تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا بیان ہوا ہے، اور اس میں آپ کی زندگی کے بیشتر واقعات ذکر فرمائے گئے ہیں، لیکن ان واقعات کے اندر تقدیم اور تاخیر ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کی ابتدا یہاں پر مدین سے واپسی، آگ دیکھنے اور باری تعالیٰ سے شرف ہم کلامی اور نبوت ملنے کے واقعے سے کی جا رہی ہے، اور ولادت کا واقعہ جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے بعد صندوق میں بند کر کے کس طرح دریا میں ڈالا گیا۔ حالانکہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے پہلا واقعہ بعد میں اور بعد کا واقعہ پہلے پیش آیا تھا، تو ایسا کرنے کی فرمایا کہ ایک بڑی وجہ تفنن ہے، یعنی ایک ہی واقعہ کو قرآن انداز بدل بدل کر کے بار بار بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتا نہ جائیں اور ان کی نظریں واقعے کی جزیات تلاش کرنے کے بجائے عبرت اور نصیحتوں کے حصول کے اوپر مرکوز رہیں۔ سورہ طٰہٰ میں آپ کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، ان حالات کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈالا جانا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ملنا، اور فرعون سے موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ کرنے کا حکم دینا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کا جمع ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا ان کے مقابلے میں فتح یاب ہونا، اور پھر ان ساحروں اور جادوگروں کا ایمان قبول کرنا، اور پھر راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کی نبی کی قیادت میں مصر سے نکلنا، اور پھر فرعون کا بما اللہ لشکر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کا تعاقب اور پیچھا کرنا اور ہلاکت سے دوچار ہونا، اور پھر رب العالمین کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا کفران نعمت اور ناشکرہ پن، سامری کا بچھڑا بنانا، اور اسرائیلیوں کی ذلالت، تورات لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غم اور غصے کا اظہار کرنا، تو یہ سارے جو ہے یہ واقعات ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کے اندر پیش آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔